23واں باب بدکار بہنیں۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، 2 عورتیں ایک ہی ماں کی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے مصر میں بدکاری کی، وہ اپنی جوانی میں بدکار بنی، وہاں ان کی چھاتیاں ملی گئیں اور وہیں ان کے دوشیزگی کے پستان مسلے گئے۔ ان میں سے بڑی کا نام اہولا اور اس کی بہن کا اہولیبا تھا، اور وہ دونوں میری ہو گئیں، اور ان سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے، اور ان کے یہ نام اہولا اور اہولیبا سامریا و یروشلیم ہیں۔ اور اہولا جب کہ وہ میری تھی بدکاری کرنے لگی اور اپنے یاروں پر یعنی اسوریوں پر جو ہمسائے تھے عاشق ہوئی۔ وہ سردار اور حاکم اور سب کے سب دل پسند جواں مرد اور سوار تھے، جو گھوڑوں پر سوار ہوتے اور ارغوانی پوشاک پہنتے تھے۔ اور اس نے ان سب کے ساتھ جو اسور کے برگزیدہ مرد تھے بدکاری کی، اور ان سب کے ساتھ جن سے وہ عشق بازی کرتی تھی، اور ان کے سب بتوں کے ساتھ ناپاک ہوئی۔ اس نے جو بدکاری مصر میں کی تھی اسے ترک نہ کیا، کیونکہ اس کی جوانی میں وہ اس سے ہم آغوش ہوئے، اور انہوں نے اس کے دوشیزگی کے پستانوں کو مسلا اور اپنی بدکاری اس پر انڈیل دی۔ اس لیے میں نے اسے اس کے یاروں یعنی اسوریوں کے حوالے کر دیا جن پر وہ مرتی تھی۔ انہوں نے اس کو بے ستر کیا اور اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو چھین لیا اور اسے تلوار سے قتل کیا۔ پس وہ عورتوں میں انگشت نما ہوئی، کیونکہ انہوں نے اسے عدالت سے سزا دی۔ اور اس کی بہن اہولیبا نے یہ سب کچھ دیکھا، پر وہ شہوت پرستی میں اس سے بدتر ہوئی، اور اس نے اپنی بہن سے بڑھ کر بدکاری کی۔ وہ اسوریوں پر عاشق ہوئی جو سردار اور حاکم اور اس کے ہمسائے تھے، جو بھڑکیلی پوشاک پہنتے اور گھوڑوں پر سوار ہوتے اور سب کے سب دل پسند جواں مرد تھے۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ بھی ناپاک ہو گئی۔ ان دونوں کی ایک ہی روش تھی، اور اس نے بدکاری میں ترقی کی، کیونکہ جب اس نے دیوار پر مردوں کی صورتیں دیکھیں یعنی کسدیوں کی تصویریں جو شنگرف سے کھینچی ہوئی تھیں، جو پٹکوں سے کمر بستہ اور سروں پر رنگین پگڑیاں پہنے تھے، اور سب کے سب دیکھنے میں امراء اہل بابل کی مانند تھے جن کا وطن قصدستان ہے، تو دیکھتے ہی وہ ان پر مرنے لگی اور ان کے پاس قصدستان میں قاصد بھیجے۔ پس اہل بابل اس کے پاس آ کر عشق کے بستر پر چڑھے، اور انہوں نے اس سے بدکاری کر کے اسے آلودہ کیا، اور وہ ان سے ناپاک ہوئی تو اس کی جان ان سے بیزار ہو گئی۔ تب اس کی بدکاری علانیہ ہوئی اور اس کی برہنگی بے ستر ہو گئی۔ تب میری جان اس سے بیزار ہوئی جیسی اس کی بہن سے بیزار ہو چکی تھی۔ تو بھی اس نے اپنی جوانی کے دنوں کو یاد کر کے، جب وہ مصر کی سرزمین میں بدکاری کرتی تھی، بدکاری پر بدکاری کی۔ سو وہ پھر اپنے ان یاروں پر مرنے لگی جن کا بدن گدھوں کا سا بدن اور جن کا انزال گھوڑوں کا سا انزال تھا۔ اس طرح تو نے اپنی جوانی کی شہوت پرستی کو، جبکہ مصری تیری جوانی کی چھاتیوں کے سبب سے تیرے پستان ملتے تھے، پھر یاد کیا۔ چھوٹی بہن پر خداوند کا غضب۔ اس لیے اے اہولیبا، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں ان یاروں کو جن سے تیری جان بیزار ہو گئی ہے ابھاروں گا کہ تجھ سے مخالفت کریں، اور ان کو بلا لاؤں گا کہ تجھے چاروں طرف سے گھیر لیں۔ اہل بابل اور سب کسدیوں کو، فکود اور شو اور کو اور ان کے ساتھ تمام اسوریوں کو، سب کے سب دل پسند جواں مردوں کو، سرداروں اور حاکموں کو، اور بڑے بڑے امیروں اور نامی لوگوں کو، جو سب کے سب گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، تجھ پر چڑھا لاؤں گا۔ اور وہ اسلحہ جنگ اور رتھوں اور چھکڑوں اور امتوں کے انبوہ کے ساتھ تجھ پر حملہ کریں گے، اور ڈھال اور پھری پکڑ کر اور خود پہن کر چاروں طرف سے تجھے گھیر لیں گے۔ میں عدالت ان کو سپرد کروں گا، اور وہ اپنے آئین کے مطابق تیرا فیصلہ کریں گے۔ اور میں اپنی غیرت کو تیری مخالف بناؤں گا، اور وہ غضبناک ہو کر تجھ سے پیش آئیں گے، اور تیری ناک اور تیرے کان کاٹ ڈالیں گے، اور تیرے باقی لوگ تلوار سے مارے جائیں گے۔ وہ تیرے بیٹوں
اور بیٹیوں کو پکڑ لیں گے، اور تیرا بکیا آگ سے بھسم ہوگا، اور وہ تیرے کپڑے اتار لیں گے اور تیرے نفیس زیور لوٹ لے جائیں گے، اور میں تیری شہوت پرستی اور تیری بدکاری جو تو نے ملک مصر میں سیکھی موقوف کروں گا، یہاں تک کہ تو ان کی طرف پھر آنکھ نہ اٹھائے گی اور پھر مصر کو یاد نہ کرے گی، کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں تجھے ان کے ہاتھ میں جن سے تجھے نفرت ہے، ہاں انہی کے ہاتھ میں جن سے تیری جان بیزار ہے، دے دوں گا، اور وہ تجھ سے نفرت کے ساتھ پیش آئیں گے، اور تیرا سب مال جو تو نے محنت سے پیدا کیا ہے چھین لیں گے، اور تجھے اریاں اور برہنہ چھوڑ جائیں گے، یہاں تک کہ تیری شہوت پرستی و خباثت اور تیری بدکاری فاش ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ تجھ سے اس لیے ہوگا کہ تو نے بدکاری کے لیے دیگر اقوام کا پیچھا کیا اور ان کے بتوں سے ناپاک ہوئی۔ تو اپنی بہن کی راہ پر چلی، اس لیے میں اس کا پیالہ تیرے ہاتھ میں دوں گا۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو اپنی بہن کے پیالے سے جو گہرا اور بڑا ہے پیے گی، تیری ہنسی ہوگی اور تو ٹھٹھوں میں اڑائی جائے گی، کیونکہ اس میں بہت سی سمائی ہے۔ تو مستی اور سوگ سے بھر جائے گی، ویرانی اور حیرت کا پیالہ تیری بہن سامریا کا پیالہ ہے۔ تو اسے پیے گی اور نچوڑے گی، اور اس کی ٹھیکریاں بھی چبا جائے گی اور اپنی چھاتیاں نوچے گی، کیونکہ میں ہی نے یہ فرمایا ہے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ پس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تو مجھے بھول گئی اور مجھے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اس لیے اپنی بدذاتی اور بدکاری کی سزا اٹھا۔ دونوں بہنوں پر خداوند کا غضب۔ پھر خداوند نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا تو اہولا اور اہولیبا پر الزام نہ لگائے گا؟ تو ان کے گھنونے کام ان پر ظاہر کر، کیونکہ انہوں نے بدکاری کی اور ان کے ہاتھ خون آلودہ ہیں۔ ہاں، انہوں نے اپنے بتوں سے بدکاری کی اور اپنے بیٹوں کو جو مجھ سے پیدا ہوئے آگ سے گزارا کہ بتوں کی نظر ہو کر ہلاک ہوں۔ اس کے سوا انہوں نے مجھ سے یہ کیا کہ اسی دن انہوں نے میرے مقدس کو ناپاک کیا اور میرے سبتوں کی بے حرمتی کی، کیونکہ جب وہ اپنی اولاد کو بتوں کے لیے ذبح کر چکیں تو اسی دن میرے مقدس میں داخل ہوئیں تاکہ اسے ناپاک کریں۔ اور دیکھ، انہوں نے میرے گھر کے اندر ایسا کام کیا، بلکہ تم نے دور سے مرد بلائے جن کے پاس قاصد بھیجا، اور دیکھ وہ آئے جن کے لیے تو نے غسل کیا اور آنکھوں میں کاجل لگایا اور بناؤ سنگار کیا، اور تو نفیس پلنگ پر بیٹھی اور اس کے پاس دسترخوان تیار کیا، اور اس پر تو نے میرا بخور اور میرا عطر رکھا، اور ایک عیاش جماعت کی آواز اس کے ساتھ تھی، اور عام لوگوں کے علاوہ بیابان سے شرابیوں کو لائے، اور انہوں نے ان کے ہاتھوں میں کنگن اور سروں پر خوشنما تاج پہنائے۔ تب میں نے اس کی بابت جو بدکاری کرتے کرتے بڑھیا ہو گئی تھی کہا، اب یہ لوگ اس سے بدکاری کریں گے اور وہ ان سے کرے گی۔ اور وہ اس کے پاس گئے جس طرح کسی کسبی کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح وہ ان بدذات عورتوں اہولا اور اہولیبا کے پاس گئے۔ لیکن صادق آدمی ان پر وہ فتویٰ دیں گے جو بدکار اور خونی عورتوں پر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بدکار عورتیں ہیں اور ان کے ہاتھ خون آلودہ ہیں، کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں ان پر ایک گروہ چڑھا لاؤں گا اور ان کو چھوڑ دوں گا کہ ادھر ادھر دھکے کھاتی پھریں اور غارت ہوں، اور وہ گروہ ان کو سنگسار کرے گی اور اپنی تلواروں سے ان کو قتل کرے گی، ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ہلاک کرے گی اور ان کے گھروں کو آگ سے جلا دے گی۔ یوں میں بدکاری کو ملک سے موقوف کروں گا تاکہ سب عورتیں عبرت پذیر ہوں اور تمہاری مانند بدکاری نہ کریں، اور وہ تمہارے فسق و فجور کا بدلہ تم کو دیں گے، اور تم اپنے بتوں کے گناہوں کی سزا کا بوجھ اٹھاؤ گے، تاکہ تم جانو کہ خداوند خدا میں ہی ہوں۔